خوش نصیب ہے تم لوگ. اور آج تمہارا حال یہ ہے, آپ نے اصلاح معاشرہ کانفرنس کرایا, لیکن اگر صاحب یہ معاشرہ کسی جانور کا نام نہیں ہے, کسی پرندے کا نام نہیں ہے. معاشرہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ ہم اور آپ حضرات ہی ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے اندر ہی سدھار آ جائے گا تو معاشرہ سدھار جائے گا. اگر ہمارے اندر سدھار نہیں ہے تو معاشرے میں کوئی سدھار آنے والا نہیں. آپ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, افراتفری کا ماحول بنائے ہوئے ہیں. یہ باہر سے آئے ہوئے مہمان جب کل کو جائیں گے تو کہیں اگر ان کے تو آپ جانتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی پروگرام میں آنا جانا ہوتا ہے. جب یہاں سے دیکھ کر کے جائیں گے یہ کہیں گے جا کر کے فلاں جگہ پہ گیا تھا, لوگوں نے نام تو اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھا تھا, لیکن ان کی افراتفری دیکھ کر کے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے اندر ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اے انگپور کے سنی مسلمانوں, تم نے بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا ہے, ایسا انتظام کیا ہے, اس لیے ضروری ہے اگر واقعی نبی کے سچے غلام ہو تو مصطفیٰ کی محفل میں آ جاؤ, تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبی کا غلام بے ادب نہیں ہوتا ہے, نبی کا غلام با ادب ہوا کرتا ہے. آپ اس طریقے کا ماحول بیٹھا ہے, چار وہاں گھوم رہے ہیں, چار یہاں گھوم رہے ہیں. کیسا ماحول ہے صاحب؟ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ آنے والے علماء کرام کیا تاثر لے کر کے جائیں گے. میں آپ کے گھر کا ہوں, لیکن یہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں. آپ کی اسی حالت کو دیکھ کر کے صاحب ذرا سوچو, آج ہماری قوم کی بدحالی کی وجہ یہی ہے. آج ہم نے بٹنا شروع کر دیا ہے, چار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پانچ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چار روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے سنو, قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں, جس ٹائم متحد ہو جاؤ گے کسی ماں کے لال میں طاقت نہیں ہے, تمہیں مٹانا تو درکنار ہے کہ تمہاری طرف انگلی بھی اٹھا. لیکن یہ افراتفری کا ماحول عجیب. صاحب آپ نے جلسے کرائے, آپ نے جلسے کا نام اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھ دیا, اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہی کمیٹی کے ہیں, آپ ہی کے گاؤں کا جلسہ ہے. اگر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں گے یہ علماء کرام جا کر کے انشاءاللہ آپ کا نام لیں گے. اس لیے جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور اس کو میلے کی شکل نہ دیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین شعر نعت پاک کے مجھ سے بھی سن لیجئے آپ لوگ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجئے. اور میں پھر سے ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا, جو حضرات آپ لوگ روڈوں پہ ہیں, خدا کے واسطے محفل پاک میں آ جائیں. صاحب آپ کا یقین ہے, ہمارا اور آپ کا, ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں نبی کا ذکر کریں گے. میرے سرکار مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. بولیے عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولیے نا آپ لوگ, ہے نا عقیدہ؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں درود و سلام پڑھیں گے, یہاں نبی کا ذکر ہوگا, نبی کی نعت ہوگی, نبی کا تذکرہ ہوگا. میرے سرکار مدینے سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اب ذرا سوچو, جو اسٹیج سے باہر, ممبر کے باہر, اس پنڈال کے باہر کھڑے ہیں, کیا میرے سرکار انہیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ جو نبی کے جلسے کو میلے کی شکل دینے میں لگے ہیں, دکانوں پہ افراتفری کا ماحول بنائے ہوئے ہیں, کیا میرے سرکار مدینے سے انہیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ قسم خدا کی, میرے مصطفیٰ مدینے سے تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں, انہیں بھی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں. اس لیے جلسے کی شکل دیجئے صاحب. میرے بعد بہت سارے مہمان آئے ہیں, اور انشاءاللہ کے بعد دیگر آپ حضرات کے سامنے آئیں گے. اللہ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. نہ مرنا یاد آتا ہے, نہ جینا یاد آتا ہے, نہ مرنا یاد آتا ہے, نہ جینا یاد آتا ہے, نہ مرنا یاد آتا ہے, نہ جینا یاد آتا ہے.
اور ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، اور مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، 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 مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، قسم اللہ کی لوگوں مدینہ یاد آتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اسی لیے آج کے اس مقدس متبرک محفل پاک میں کوشش یہ ہو کہ وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں آپ کی زندگی میں جو کارآمد ہو، اگر ان پر آپ عمل کر لیں تو یہاں بھی مہکیں، قبر میں جائیں تو قبر بھی مہکیں، انشاءاللہ حشر میں جائیں تو حشر بھی آپ کا مہکتا ہوا نظر آئے۔ نبی کے سچے غلام بن کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں آ جاؤ، یقین مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہی عین ایمان ہے، وہی اصل ایمان ہے۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو پھر تو صاحب سب بیکار ہے۔ اگر واقعی نبی سے آپ کو چاہت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، تو پھر میں گزارش کروں گا جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اگر واقعی نبی سے سچا عشق ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت تمہارے سینے میں ہے تو ادھر ادھر گھومنے کے بجائے جلسہ گاہ میں آپ لوگ تشریف لے آئیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ باہر سے آئے ہوئے مہمان کا اب آپ ان کا خطاب سماعت کریں، ان کی نعت خوانی سماعت کریں اور اپنے قلوب و اذہان کو نور و مجلہ فرمائے۔ آج کی اس بزم پاک میں آپ سبھی حضرات تشریف فرمائے، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے قوم کے اندر کچھ کمیاں آ جاتی ہیں، جب قوم انسان جب گناہوں پہ آمادہ ہو جاتا ہے، قوم کے اندر جب کمیاں آتی ہیں تو پھر معاشرہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، جب قوم کے اندر برائیاں آتی ہیں تو پھر معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب قوم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اسلام جن کی اجازت نہیں دیتا ہے تو جا کر کے معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے لوگوں نے مل کر کے آج کے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ ہماری قوم کے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں، جو گناہ آ گئے ہیں، جو اچھائیاں جا کر کے برائیوں نے جگہ بنا لی ہے، وہ چیزیں نکال کر کے آج کے اس اصلاح معاشرہ
آج گناہوں سے توبہ کر کے یہ اللہ کہ رسول کی محفل پاک ہے صاحب. اور میرے کریم رب نے فرمایا انسان جائے گا بھی تو کہاں؟ آج تو نیکیوں سے دور ہے, آج تو اچھائیوں سے دور ہے, آج تیرے اندر سارے گناہ آ گئے, جھوٹ ہمارے اندر آ گیا, غیبت ہمارے اندر آ گئی, برائی ہمارے اندر آ گئی, ایک دوسرے سے حسد ہمارے اندر ہے, ایک دوسرے کا حق مارنا ہمارا کام ہو گیا ہے. صاحب یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں آج کی اس محفل پاک سے کچھ عبرت لے کر کے جاؤ. دیکھو میرا کریم رب کیا فرما رہا ہے. اے میرے بندے, اے دنیا کے حصول میں گھومنے والے, اے دنیا کے پیچھے, اے دولت کے پیچھے دوڑنے والے, یہ دولت تیری کام آنے والی نہیں ہے. آپ جس دولت کی وجہ سے تو نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, جس دولت کی وجہ سے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے, جس دولت پر فخر کر کے اگر تیرے پاس گاڑی ہے تو غریبوں کی اہمیت بھول گیا ہے, تیرے پاس مال و دولت ہے انہیں غریبوں کی اہمیت سوچ کر چھوڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے, یاد رکھنا یہ مال, یہ دولت, یہ گاڑی یہ صرف دنیا تک ہے. جس دن جسم سے روح نکلے گی نہ ساتھ تیرے دولت جانے والی ہے, نہ تیری قبر میں گاڑی جانے والی ہے, نہ تیری قبر میں لگژری کاریں جائیں گی, کچھ جانے والا نہیں ہے. قبر کے اندر نہ تو دولت کا سکہ چلے گا, نہ مال و ثروت کا سکہ چلے گا. اگر قبر میں کچھ چلے گا تو مصطفیٰ کی محبت کا سکہ چلے گا. اس لیے صاحب آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ, اور خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, اے اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے والوں, میرے انگت پور کے خوش عقیدہ نوجوانوں, آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اگر جس قوم کے نوجوانوں کے اندر سدھار آ جاتا ہے, جس قوم کے نوجوان سدھر جاتے ہیں, وہ قوم ترقی کیا کرتی ہے. اے نوجوانوں, آج تم نے بڑا اہتمام کیا ہے, بڑی اہتمام, بڑی بہترین انداز میں اس جلسے کو سجایا ہے. اے نوجوانوں, ایسا لگے کہ تمہیں لگے کہ تم نے نبی کا جلسہ سجایا ہے. کل جب صبح بیدار ہو تو ایسا لگے کہ انہوں نے رات میں نبی کا ذکر سنا ہے. تمہارے چہرے سے دکھنا چاہیے, تمہارے چلنے کا انداز بتانا چاہیے, تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بتانا چاہیے. یہ نبی کا غلام ہے. اگر زندگی ایسے گزارو گے جس طریقے سے میرے سرکار نے کہا ہے, وہ جانتے ہو ان صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو جنہوں نے نبی کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب زندگی گزاری ہے تو پھر خدا نے ان کے لیے سمندر میں بھی رستے بھی پیدا کر دیے. آج ہم شور کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہم مٹائے جا رہے ہیں. صاحب تم تاریخ اپنی بھول گئے ہو. اللہ اکبر, مقام بدر یاد ہے, رمضان کا مہینہ ہے, 313 ہے, کمزوری کا یہ عالم ہے, جسم میں طاقت نہیں ہے, جسم بالکل کمزور ہے, لاغر ہے. اللہ اکبر, وہ 313 اسلام کے لیے نکلے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قریب آ کر کے فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, ایک طرف ہم لوگ ہیں, کمزوری کا یہ عالم ہے, روزے کی حالت میں ہو, پیٹ سے لگ چکا ہے, جسم کمزور ہے, جسم لاغر ہو چکا ہے, اور ادھر 1000 کا لشکر ہے, کھا پی کر کے بیٹھے ہیں, عیش و آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس تلواریں ہیں, ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں, ادھر نیزے بھی ہیں, ہمارے پاس سواریاں تک نہیں ہیں, ادھر سواریاں بھی ہیں. اے صحابہ, کیا چلو گے ان کے مقابل میں؟ قسم خدا کی, وہ صحابہ نے جواب دیا تھا, یا رسول اللہ, یہ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نہیں ہے جو پیچھے ہٹ جائے, یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں, جان دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ صاحب وہ مسلمان تھے, تم نے اپنی تاریخ بھلا دی. تم بس صبح آئے, کام پہ نکل گئے, رات بھر سوتے رہے, صبح پھر کام پہ نکل گئے. نہ تم نے کبھی اپنے رب کا نام لیا, نہ تم نے کبھی اپنے رب کو پکارا, نہ کبھی اپنے رب کا ذکر کیا. نمازیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں, آپ اچھے خاصے سلامت ہو کر کے آپ نمازوں سے دور رہتے ہیں, مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. آؤ دیکھو, وہ 313 جب کہا یا رسول اللہ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر سرکار پیچھے نہیں ہٹیں گے, میرے سرکار نے کھجور کی ٹہنیاں دے دی تلواروں کی جگہ پہ. تلواروں کی جگہ پہ کھجور کی ٹہنیاں ہیں, لہراتے ہوئے جب نکلے ہیں 313 تو حیران رہ گئے تھے کفار و مشرکین, یہ کیا کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ انہیں دیوانگی آ گئی ہے, یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں ٹہنیاں ہیں, تلوار کے مقابل میں کھجور کی ٹہنیاں کیا کریں گی؟ تو مسلمانوں نے ایک جواب دیا تھا, اے لوگوں سن لو, ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والے ہیں, ہمارا یقین ان ٹہنیوں پر نہیں ہے, ہمارا بھروسہ مدینے کی سرکار. ہم مدینے والے آقا پہ بھروسہ کرتے ہیں.
آج ہم دنیا والوں کی چاپلوسی کر کے ہم نے دوسروں کی چاپلوسی کی، ہم نے گناہ کیے، ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ جس رب نے ہمیں زندگی دی ہم نے اسی رب کو بھلا دیا، جس رب نے ہمیں نعمتیں دی ہم نے اس رب کو بھلا دیا، جس رب نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہم نے اسی رب کو بھلا دیا، آنکھیں سے اللہ نے سلامت دی ہم نے اسی رب کو بھلا دیا، زبان جس کریم رب نے دی ہم نے اسی رب کو بھلا دیا۔ یہ ساری نعمتیں جس رب نے ہمیں عطا کی ہم اسی رب کو بھلا بیٹھے، ہم اس رب کا نام تک نہیں لیتے۔ صاحب صبح سے شام ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا بندہ کبھی اپنے رب کا نام تک نہیں لیتا، لیکن کریم رب اتنا کریم ہے کہ وہ پھر بھی ہماری روزی بند نہیں کرتا ہے۔ شام ہوتی ہے، میرے قوم کا نوجوان رات میں موبائل لے کر کے گندی فلمیں اور دنیا کی فلمیں، یہ ایڈورٹائز اور دنیا کی مووی دیکھ کر کے یہ میری قوم کے نوجوان کے سونے کی عادت بن گئی ہے۔ یہ رات میں دنیا کی فلمیں دیکھ کر کے دنیا کے ایکٹروں کو اپنا ماڈل بنا کر کے اپنا نمونہ بنا کر کے شام کو یہ سو جاتا ہے۔ لیکن اے نوجوانوں، یہ تمہارے کریم رب کا کرم دیکھو کہ تم شام کو رب کا نام لے کر کے سوتے بھی نہیں ہو، لیکن پھر بھی اللہ صبح تمہارا چہرہ بدلتا نہیں ہے، تمہارے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کریم رب تمہیں رات بھر تمہاری سانسوں کی حفاظت اس کے فرشتے کرتے ہیں، صبح جب بیدار ہوتے ہو تو تمہاری زندگی سلامت ہوتی ہے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے دنیا کے موبائلوں کو دیکھ کر کے سونے والوں، اگر واقعی تمہیں سونا ہے جب رات میں بستر پہ جاؤ تو موبائل میں گانے نہیں، مصطفیٰ کے ترانے چلا لو۔ قسم خدا کی اگر ایسی زندگی گزرے گی تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اللہ حشر میں بھی کامیابی۔ یہ گانے سن سن کر کے سونے والوں، کیسی قوم؟ یہ وہ قوم ہے صاحب جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے رات رات بھر آنسو بہائے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے میرے سرکار سید عائشہ ایک دن کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ سوتے کیوں نہیں، آپ سوتے کیوں نہیں؟ میرے سرکار جس قوم کے غم میں روتے رہے، آج ہماری بھی آنکھوں میں کبھی نبی کی امت، نبی کی محبت میں آنسو آئے، کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، ہماری آنکھوں میں تو کبھی نبی کی محبت میں آنسو نہیں آتے ہیں، لیکن آؤ دیکھو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سید عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے سرکار آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ دن بھر میرے سرکار چلتے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات کا سناٹا ہوتا ہے، میرے سرکار آپ رات میں سوتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے دوستوں دیکھو نبی کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے۔ آج نبی کا جلسہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو اپنے گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں آواز ہمارے تک پہنچ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس رسول کا جلسہ ہے یہ صاحب وہ جلسہ ہے، اس میں لوگ قسمت والے آتے ہیں، وہی آتے ہیں جس کو مدینے والے آقا کرتے ہیں، جس کو مدینے والے آقا بلاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ارادے لاکھ کرتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ارے جب بغیر بلائے کوئی اجمیر نہیں جا سکتا تو بغیر بلائے نبی کی محفل میں کوئی تو اگر آپ آئے ہو تو یہ کرم ہے مدینے والے آقا کا کہ انہوں نے تمہیں اپنی محفل میں بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں میرے سرکار، دن بھر میرے آقا تبلیغ کرتے میرے سرکار تھک جاتے ہیں، پھر سوتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سید عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ رات میں سو لیا کر دیجئے۔ اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے بھی نیند آتی ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں رات کو سوؤں، میرا بھی دل کرتا ہے نیند مجھے بھی آتی ہے، لیکن عائشہ کیا کروں؟ رات میں جب بستر پر جاتا ہوں تو امت کا غم مجھے سونے نہیں دیتا۔ اسی لیے یہ امت صاحب، یہ امت جو اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں، جو اپنے نبی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، اس امت کے لیے مصطفیٰ رات رات بھر رو رہے ہیں۔ آج وہ عالم ہے صاحب، اگر بھائی پریشان ہو تو بھائی نہیں روتا ہے، بیٹا پریشان ہو تو باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، اپنے پریشان ہو تو اپنے رونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ذرا سوچو میرے مصطفیٰ کو ہم غلاموں سے کتنی محبت تھی کہ رات رات بھر رو رو کر کے ہم گنہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے اسی رسول کی محبت کو بھلا دیا، بالائے طاق رکھ کے ہم دنیا میں کھو گئے، لیکن کریم رب نے آگاہ فرما دیا اے انسان کہیں بھی چلا جا، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر رکھا ہے؟ آج تجھے خدا نے ساری اعضاء سارے سلامت ہیں، ساری نعمتیں سلامت دی ہیں۔ ان سے پوچھو صاحب جو اسپتالوں میں لیٹے ہوئے ہیں، کسی مریض کے پاس جا کر کے پوچھنا،
کوئی بڑے اسپتال میں چلے جانا، ایمس وغیرہ میں، اور کسی مریض کے پاس میں جا کر کے پوچھنا، یہ بتا اے انسان، اے لیٹنے والے، اے مرض میں مبتلا انسان، بتا تو صحیح تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ پھر وہ تجھے بتائے گا میرے پاس لگژری کاریں ہیں، میرا عالی شان بنگلہ بنا ہوا ہے، میرے بینکوں میں پیسوں کی افراد ہے، میرے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی بیماری دے دی ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، میں چل نہیں سکتا ہوں، اب میری دولت کام کی نہیں ہے، میری لگژری کاریں کام کی نہیں ہے، مال و ثروت کام کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پوچھو جو اسپتالوں میں لیٹ کر کے آہیں بھرتے ہیں، کاش خدا نے بیماری سے نجات دی ہوتی، میں بھی دنیا کے مناظروں کو دیکھ لیتا، میں بھی دنیا دیکھ لیتا، لیکن وہ بستروں پر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، ان کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ارے اے اللہ کے بندو، خدا نے تمہیں تو سلامت رکھا ہے، تمہاری بیماری سلامت تمہیں بیماری نہیں دی ہے۔ اگر گولی نہیں کھا رہے ہو، دوائی نہیں کھا رہے ہو، تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں بغیر دوائی کے زندگی عطا فرما دی ہے۔ ان سے پوچھو جو رات کو بستر پر تو جاتے ہیں لیکن بغیر گولی کھائے نیندیں نہیں آتی۔ آج تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، تم اپنے قریب رب کو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک جنازے میں شرکت ہوتی ہے، محلے کا جنازہ تھا، لے کر کے جنازہ جب لوگ قبرستان لے کر کے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آج حال یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں تو اتنی خرابی آ جاتی ہے، اب تو لوگ جنازے میں بھی چلتے ہیں تو پیچھے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں، اب جنازے میں بھی چلتے ہیں تو لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، قبرستان جائیں گے تو 4 لوگ ادھر کھڑے ہو جائیں گے، 4 لوگ ادھر کھڑے ہو جا کریں گے، دنیا کی باتیں قبرستان میں کریں گے۔ اے خدا کے بندو، یہ قبرستان میں جانے کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی باتیں کرو، ارے قبرستان میں جب جایا کرو تو ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھا کرو، اپنے کسی بوڑھے سے پوچھ کر کے دیکھنا، اے بزرگ یہ بتاؤ یہ قبر کس کی ہے؟ وہ بتائیں گے یہ بڑے مالدار کی قبر ہے، اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑی اللہ نے مال و ثروت دیا تھا، لیکن آج یہ ہے، آج اس کی قبر کا نام مٹ گیا ہے، اس کے پتھروں کا پتہ نہیں ہے، تختے الٹ گئے ہیں، جسم سڑ گیا ہے، ہڈیاں گل گئی ہے۔ یہی حال تمہارا بھی ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ جس دن قبرستان قبر کے حوالے صاحب جسم سے روح نکلے گی، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ حق تو یہ ہوتا ہے جس اولاد کے لیے تم نمازیں چھوڑ رہے ہو، جس اولاد کے لیے دنیا میں کھوئے ہوئے ہو، جس اولاد کے لیے حرام و حلال کے سوچے بغیر تم پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، وہی اولاد تمہیں جس دن جسم سے روح نکلے گی، وہی اولاد۔ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، باپ کا جنازہ سامنے کھڑا ہے، بیٹا مالداری تقسیم کرنے میں لگا ہے، باپ کا جنازہ سامنے کھڑا ہے، بیٹے میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ کس پہ بھروسہ کرو گے آپ؟ کون آپ کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھے گا؟ صاحب یہاں اپنے اپنے کے لیے نہیں روتے ہیں، اگر کوئی واقعی دنیا میں تم سے محبت کرنے والا ہے تو مدینے والے آقا ہیں، اس لیے ان سے تم بھی محبت کرو۔ حضرت حسن بصری ہیں، قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں، جنازہ گیا ہے، اللہ اکبر، قبرستان میں تشریف لے گئے، جنازے کو لے کر کے لوگ جب گئے، اس کے بعد جنازہ قبرستان میں جانے کے بعد مردے کو قبر کے حوالے کر دیا گیا، مردے کو قبر کے حوالے کیا تو سارے لوگ پلٹنے لگے، جب واپس آنے لگے تو حضرت حسن بصری نے آواز لگائی، اے لوگوں رک جاؤ، سارے لوگ رک جاتے ہیں، جب سارے لوگ رک گئے تو حضرت امام حسن بصری کی بات سننے کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، یہ جو دنیا سے گیا ہے، یہ جو دنیا سے گیا ہے، اگر خدا اسے دوبارہ زندگی دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ اگر خدا اسے دوبارہ زندگی دے دے تو کیا کرے گا؟ تو سارے لوگوں نے کہا تھا اے حسن بصری، اگر خدا اسے دوبارہ زندگی دے دے تو یہ رات دن سجدے میں پڑا رہے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اپنے رب کے حضور سجدے میں اپنی پوری عمر گزار دے گا۔ تب حضرت حسن بصری نے کہا تھا، اے قبرستان میں آنے والے لوگوں، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، اسے دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، لیکن خدا نے تمہیں تو سلامت رکھا ہے، تمہاری تو زندگی سلامت ہے، تم تو زندہ ہو، اس لیے ضروری ہے، وہ چلا گیا ہے، اسے زندگی نہیں ملے گی، لیکن تمہیں زندگی ملی ہے، تم سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، ورنہ جس دن جسم سے روح نکل گئی۔ واہ واہ واہ، آج کے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، خدا کے واسطے اپنے اندر بدلاؤ لاؤ، اپنے اندر تبدیلیاں لاؤ، آج دنیا میں کھو کر کے اس طریقے سے دنیا دار نہ بن جاؤ۔ آؤ دیکھو صاحب، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، ایک سانس لے رہے ہیں، یہ بھی ہمارے کریم رب کا احسان ہے۔ ہاں اگر ہم سانس لیں اور سانس باہر نہ آئے تو ہم کیا کر لیں گے؟ دوسری تیاریاں شروع ہو جائیں گی صاحب۔ ہاں یہ اس کا کرم ہے، ہمیں تو ہر سانس پہ اپنے کریم رب کا شکر ادا کرنا چاہیے،
اور اتنا ہی نہیں صاحب، جب رات کو سوتے ہیں علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھئے النوم نصف الموت ہوتی ہے، رات کو آپ بستر پہ جاتے ہیں، سو گئے آپ جا کر کے، ایسا لگتا ہے ایسا آپ جانتے ہیں جب سوتے ہیں تو آدھی موت آپ کو آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب صبح بیدار ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میرے قوم کا نوجوان موبائل دیکھتا ہے، موبائل میں دیکھتا ہے میرے دوستوں کے میسج کیا کیا آئے ہیں، میرے دوستوں نے میرے لیے میسج کیا کیا بھیجا ہے، کیا کیا لکھ کر کے بھیجا ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، بے شک جب شام کو بستر پہ جاؤ تو نبی کا ترانہ پڑھ کے جایا کرو، مصطفیٰ کی نعت گنگنا کر کے جایا کرو۔ اب جو صبح آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ کہہ لیا کرو، اے کریم رب تیرا شکر ہے رات بھر میری خبر نہیں تھی لیکن صبح میں زندہ ہوں، یہی تیرا شکر ہے، یہی تیرا احسان ہے، ورنہ صاحب رب چاہتا تو سانس رک جاتی۔ کیا کر لیتے ہم؟ ایک ایک سانس پہ اپنے کریم رب کا شکر ادا کرو۔ آنکھیں سلامت ہیں تو اس پہ شکر ادا کرو، ہاتھ سلامت ہیں تو اس پہ شکر ادا کرو، ہر نعمت پہ ہر ایک اپنے کریم رب کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے خدا نے نعمت دی، آپ نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں زیادتی فرماتا جائے گا۔ اولاد دی خدا نے، اولاد پہ شکر ادا کرو گے اللہ اولاد میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ مال دیا ہے خدا نے، مال میں شکر ادا کرو گے اللہ مالداری میں اضافہ فرما دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یوں اگر شکر دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان، وہ کربلا کا میدان دیکھ لو، امام حسین ہے 18 سال کا نوجوان، 18 سال کا کڑیل نوجوان جام شہادت نوش کر رہا ہے، میرے حسین صبر کر رہے ہیں، میرے حسین شکر کر رہے ہیں، علی اصغر جا رہے ہیں، میرے حسین صبر شکر کر رہے ہیں، علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، میرے حسین شکر کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے اللہ اکبر، سارے دوست و احباب کو کٹوا کر کے حسین شکر ادا کر رہے ہیں، اور اسی شکر کا خدا نے جزا یہ دی، امام زین العابدین کی نسل سے آج اتنی دنیا میں سادات ملیں گے، کدھر دیکھو کہیں غوث آدم ہے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اور آپ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے گاؤں میں اسی چمن کا ایک پھول آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بڑی خوش نصیبی ہے صاحب۔ اس لیے زندگی کے اندر بدلاؤ لاؤ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس کرانے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں زندہ آباد رکھے۔ اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں یہ سوچ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ تعالی اب ہمارے نمازیں قضا نہیں ہوگی، اب ہم سے نیکیاں ہوں گی، ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، ہمارے اندر برائیاں نہیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی برائی جو ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گئی ہے، میں سبھی نوجوانوں کی نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو عصر حاضر میں ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان کے اندر ایک بہت بڑی بلا شراب پینے کی آ گئی ہے صاحب۔ میں سب کو نہیں کہتا لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے دیکھ کر کے اتنا درد، کتنا سین میں صاحب رونا آتا ہے اس قوم پر کہ جس قوم کے لیے میرے مصطفیٰ روتے رہے، آج وہ قوم نبی کو کتنا تکلیف دے رہی ہے۔ آپ جانتے ہو طائف کے میدان میں میرے سرکار پہ پتھر برسائے گئے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، میرے سرکار کے چہرے مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، نالائن پاک میں خون بھر گیا، لیکن اتنی تکلیف میرے مصطفیٰ کو نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نبی کا امتی گناہ کر رہا ہے۔ جب تم گناہ کرتے ہو، کیا میرے مصطفیٰ مدینے سے دیکھ نہیں رہے؟ کیا میرے سرکار تمہاری حالت دیکھ نہیں رہے؟ جانوروں جیسی تمہاری حالت ہو گئی، پھر تم کہتے ہو تم مٹائے جا رہے ہو، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ ارے مسلمان کبھی مٹ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جو نکلتا ہے تو سمندر راستہ پیدا کر دے۔